إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. يا معاشر المسلمين، قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے. پڑھتا ہوں میں درود اور آپ سب بھی پڑھیں درود اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سامعین، آج 16 اکتوبر 2020 کو یہاں مسجد امام بخاری میں ہمارے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے اللہ کی معارفت. اللہ کے بندو، میری ایک ملاقات ایک صوفی مقلد سے ہوئی اور اس بندے نے جو باتیں اللہ کے بارے میں پوچھا، جو میرے علم میں جواب تھا، میں نے ان کے سوالوں کے جواب دیا. میں آج آپ لوگوں کے سامنے مختصر سے وقت میں کچھ چیزیں سنا رہا ہوں، یاد کروانا چاہتا ہوں، یاد کر لیجئے. کل کے دن اگر آپ لوگوں کی ملاقات ایسے کسی صوفی مقلد یا صوفی پیر سے ہی ہو جائے تو آپ اس کو جواب دے سکیں.
اللہ رب العالمین کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے وحدت الوجود کا عقیدہ. وحدت الوجود کا عقیدہ مطلب یہ کہ ہر چیز میں اللہ ہے، ہر جگہ اللہ ہے. یہ عقیدہ تھا اس بندے کا، اور صوفیزم کو فالو کرنے والوں کا یہی عقیدہ ہے. اور وہ لوگ قرآن کی دلیل بھی دیتے ہیں. سورہ ذاریات میں غالباً یہ آیت ہے، انہوں نے تلاوت کیے اور کہا، اللہ نے کہا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور وہ تمہارے اندر ہے کیا تم نہیں دیکھتے؟ وہ تمہارے اندر ہے کیا تم نہیں دیکھتے؟ وہ کون ہے یہاں پر؟ صوفیوں کے مطابق وہ مطلب اللہ، لیکن صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور اہل بیت اطہار کے پاس وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ کا ترجمہ اور تفسیر یہ ہے، اور اس کی نشانیاں تمہارے اندر ہے کیا تم نہیں دیکھتے؟ صحابہ اہل بیت کی سمجھ سے ٹکرانے والی سمجھ ہے صوفی ازم والوں کی. اللہ کے بندو، مشرکین مکہ میں سے جس نے پیارے نبی سے سوال کیے اور پوچھے کہ تم اللہ کا نسب بیان کرو، اللہ کا نسب بیان کرو. حدیث سنا رہا ہوں، سنیے. مستدرک الحاکم نام کی حدیث کی کتاب میں حدیث نمبر 3987 ابی بن کعب رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں اس حدیث کو. پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین نے سوال کیے، اے محمد اپنے رب کا نسب بیان کیجئے. مشرکین نے کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے قل هو اللہ احد سورہ نازل کی. اللہ نے جواب میں سورہ اخلاص نازل کیے. کیا سوال تھا؟ الفاظ یاد رکھیے، دماغ ادھر ادھر نہ جانے دیجئے، پوری توجہ میرے طرف رکھیے. مختصر سے خطبے میں جو چیز اللہ کے بارے میں سمجھانا چاہتا ہوں یہ سمجھ لیں گے انشاءاللہ، اور اگلے منٹ موت آ جائے گی انشاءاللہ جنت. کیونکہ ایمان اگر اچھا ہو جائے صحابہ کے مطابق اللہ کے بارے میں تو انشاءاللہ جنت ملے گی. نسب پوچھا مشرک نے پیارے نبی سے. کیسے کیسے مشرکین تھے اس دور میں، پیارے نبی کے دور میں؟ یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے والے مشرک، نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے والے مشرک، سورج اور چاند کی پوجا کرنے والے مشرک، آگ کی پوجا کرنے والے مشرک، اچھے اچھے خوبصورت پتھروں کو دیکھ کر وہ پتھر لا کر اس کو اپنا معبود سمجھ کر اس کی عبادت کرنے والے مشرک. کیسے کیسے مشرک تھے؟ تو مشرکین میں سے کچھ نے پیارے نبی سے سوال کیے، اللہ کا نسب بیان کریے، بولے اپنے رب کا نسب بیان کرو. بولے رب ہے الفاظ میں، سوال میں مشرکین کے، اپنے رب کا نسب بیان کرو. تو اللہ نے جواب میں قل هو اللہ احد نازل کیا. اب جس صوفی سے میرا ڈیبیٹ تو نہیں کہوں گا کیونکہ صوفی مقلد تھا وہ، اور جس کے پاس علم نہیں رہتا میں اس سے ڈیبیٹ نہیں کرتا. ایک عام آدمی لیکن صوفی ازم میں غرق تھا، وہ بہت ساری باریکی کے باتیں کر رہا تھا، تو اس سے میں بات کر لیا اور اس کو سمجھانے بیٹھ گیا اور سمجھایا بھی. اس نے کہا ہوا اللہ احد، یہ 3 ورڈز ہیں نا، قل ہو اللہ احد، ملا کر پڑھیں گے تو قل ہو واللہ احد ہے. تو قل کے معنی میں ابن عربی نے جو کہا، محی الدین ابن العربی، جس کے بارے میں محدثین نے کافر کا فتویٰ دے دیے ہیں. کیا نام؟ محی الدین ابن العربی نام کا ایک صوفی جو حلول کا عقیدہ، وحدت الوجود کا عقیدہ جیسا عقیدہ، گندا غلیظ عقیدہ رکھتا تھا. رمضان کا مہینہ جو 2020 کا، اس میں ایک سیریل کو لوگوں نے بہت زیادہ دیکھے. رمضان سے پہلے وہ سیریل بہت زیادہ چلا،
ترکی سے بنا ہوا وہ سیریل، اس میں بھی محی الدین ابن العربی کے بارے میں بہت کچھ بڑا چڑھا کر دکھایا گیا. کسی نے مجھے 1.5 منٹ کی ایک کلپ بھیجے، محی الدین ابن العربی کو اس کے مرید نے، جو مین سیریل کا وہ اداکار ہے، ایکٹر ہے، وہ کہیں مصیبت میں پھنس رہا ہے تو وہ یاد کر رہا ہے محی الدین ابن العربی کو، اور محی الدین ابن العربی کہیں اور ہے، اور وہ اپنے مرید کے بارے میں جان بھی گئے اور اس کی مدد بھی کر دیے. جادو کے مسئلے میں اس کی مدد کر دیے، زہر کے مسئلے میں اس کی مدد کر دیے. ایسا کلپ میرے پاس بھیجے تھے. تو میں نے کہا کہ یہ سیریل دیکھنا ایمان کو خراب کرنے کے برابر ہے پہلے نمبر پہ، اور دوسرے نمبر پہ وہ سیریل دیکھنا وقت کو ضائع کرنا ہے، اور تیسرے نمبر پہ بے حیائی دیکھنا ہے. لہذا گناہ ہی گناہ ہے وہ سیریل دیکھنا. لوگوں نے سوال کرے تو میں نے جواب دیا تھا. میں اس سیریل کے مین بات آپ کو بتا رہا ہوں. محی الدین ابن العربی جو کفر کا گندا عقیدہ رکھنے والا صوفی، اس کو بہت بڑا چڑھا کر دکھایا گیا. تو جو صوفیزم والے ہیں وہ لوگ کے عقیدے کے مطابق ہے تو وہ لوگ اس کو پروموٹ کرے زیادہ. اور عمران خان نے تو کہا کہ دیکھو، پاکستان کے پرائم منسٹر نے کہا کہ دیکھو وہ سیریل. بہرحال بات ادھر ادھر نہیں جانے دوں گا، واپس اپنی ٹاپک پر. ابن العربی کیا بولتا ہے قل هو اللہ احد کے بارے میں؟ ادب نہیں دے رہا ہوں میں ابن العربی کو، ٹھیک ہے؟ ابن العربی نے فرمایا نہیں بول رہا ہوں، ابن العربی نے کیا بولا، ٹھیک ہے؟ ادب ان کو ہی دیا جاتا ہے جو صحابہ اور اہل بیت اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے سلف صالحین اولیاء اللہ، ان کو ادب دیا جاتا ہے. صوفیزم والے جاہلوں کو ادب نہیں دیا جاتا ہے. غور کرو اس نے کیا کہا، مشکل الفاظ ہے، غور کرو. اور اس ابن العربی کو صوفیزم والے شیخ اکبر کہتے ہیں. ابن العربی نے اشارات کا بیان تطویل سے لکھا کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قل هو اللہ احد میں قل حکم عین الجمع، حکم عین الجمع سے مظہر تفصیل پر وارد ہے. اب یہ سر پہ سے باؤنس ہونے والی باتیں ہیں. صوفیزم والوں کو ایسے ہی گمراہ کر کے رکھتے ہیں کہ اس کا ایسا ویسا وغیرہ وغیرہ. آسان طریقے سے جو سمجھا دیا ہے رب نے قرآن کو پیارے نبی کے سامنے جبرائیل کے ذریعے، اور پیارے نبی نے اپنے صحابہ کو، اور صحابہ نے تابعین کو، تبع تابعین کو، اور یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. یہ اولیاء اللہ، سلف صالحین، محدثین، مفسرین کے راستے سے ہٹ کر مشکل راستہ ہے صوفیزم کا راستہ، اور وہ جہنم میں پہنچانے والا راستہ ہے. دیکھو کیسے الفاظ ہے. قل سمجھانے کے لیے یہ بات تھی، ہوا سمجھانے کے لیے کیا ہے دیکھیے. ہوا حقیقت احادیت یعنی ذات صرف بدون لحاظ اعتبار ہے. کیا سمجھ میں آ رہا؟ اور سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی میں اس کی معرفت نہیں ہے. اللہ قل ہو گیا، ہوا ہو گیا. اب اللہ ضمیر مذکور سے بدل ہے، اور یہ اسم ذات مع جمیع صفات ہے. اسی طرح بدل و مبدل منہ کے بیان سے ظاہر ہوا کہ صفات حق تعالی اس کی ذات پاک سے امر زائد نہیں بلکہ عین ذات ہے، اور فرق فقط اعتباری سمجھ میں ہے. اسی وجہ سے اس صورت کا نام اخلاص ہے، یعنی ذات پاک کو لگاؤ سے خالص کرنا. کچھ سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا. سمجھانا بھی نہیں چاہتا ہوں میں صوفیزم والوں کی بات. آگے میں صحابہ والی بات سمجھا دیتا ہوں آپ کو، سنیے. صوفیہ کا یہی قول ہے صفات الہیہ عین ذات ہے، اور متکلمین کا یہ قول ہے کہ زائد ہے لیکن غیر نہیں اور ناعین ہے. اور علماء محدثین کا کہنا ہے یہ سب فضول کلام ہے. علماء محدثین کا کہنا ہے یہ جتنی بات ہے یہ سب فضول کلام ہے. ہم قرآن و حدیث پر ایمان لائے، بس ہم اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات سب پر ایمان لائے. کھلے کھلے الفاظ ہیں، سمجھ میں آ گیا. قرآن پر، حدیث پر، اللہ تعالیٰ پر، اس کی ذات پر، اس کی صفات پر ایمان لائے. جب آخرت میں جنت میں اس کے فضل سے پہنچیں گے تو ہم اپنی مراد کو پہنچ چکے ہوں گے. یہی ہمارا مقصد زندگی ہے نہیں ہے؟ ہے. اب آگے بات سنیے. اب میں صحابہ والی بات پر آتا ہوں. یہ صوفی کی کچھ بات میں آپ کے سامنے نقل کرا کہ کس طریقے سے گمراہ کرتے ہیں. اللہ کا مطلب سمجھاؤ بولے. وہ صوفی صاحب جس سے میری ملاقات ہوئی، اللہ کا مطلب میں آپ کو مختصر میں سمجھا رہا ہوں. اللہ الالہ سے بنا ہے. اللہ لفظ الف لام الالہ،
الہ یعنی معبود، الہ یعنی معبود، معبود یعنی جس کی عبادت کی جاتی ہے، معبود مطلب جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ میں دہراؤں گا آپ کو یاد ہونے کے لیے، معبود مطلب جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ عبادت کتنوں کی جا رہی ہے؟ نفس کی عبادت بھی کر رہا ہے بندہ، اور اللہ نے قرآن میں سورہ محمد میں کہا، سورہ فرقان میں کہا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ الہہ ہوا، ہوا یعنی نفس، الہ یعنی معبود، اپنی نفس کو کسی نے معبود بنایا، آپ نے اس کو نہیں دیکھا؟ کیا رب نے کہا قرآن میں۔ تو لوگ نفس کو بھی معبود بنائے ہوئے، نفس کی بھی عبادت کر رہے ہیں، اور جو دوسرے معبود بنے ہوئے ہیں مٹی پتھر کے یا سانپ جھاڑ سورج چاند، یہ سب بھی معبود بنا رکھے نا لوگوں نے، تو یہ سب معبود الہ نہیں ہے، یہ سب معبود صرف الہ ہے۔ کیا ہے؟ یہ سب معبود الہ ہے۔ ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ، لا نہیں، الہ نہیں ہے کوئی معبود، ہم بول رہے ہیں نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، تو ہم کس کا انکار کر رہے ہیں؟ سورج نہیں ہے عبادت کے لائق، چاند نہیں ہے عبادت کے لائق، شجر و حجر نہیں ہے عبادت کے لائق، سانپ اور جو کچھ ہاتھوں سے بنا کر پوجا جا رہا ہے یہ نہیں ہے عبادت کے لائق، عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے عبادت کے لائق، ان کی والدہ مریم نہیں ہے عبادت کے لائق، عزیر علیہ السلام نہیں ہے عبادت کے لائق، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے عبادت کے لائق، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو اولیاء اکرام ہیں وہ نہیں ہے عبادت کے لائق۔ لا الہ کا مطلب ہے لا الہ، الہ الا سوائے اللہ، الالہ، اللہ الالہ، نہیں ہے کوئی الہ سوائے الالہ کے۔ ایک ترجمہ، نہیں ہے لا الہ عبادت کے لائق، الا سوائے الالہ اللہ، اللہ کے۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو اللہ رب العالمین نے سوال جب سنا مشرک کی زبان سے، پیارے نبی کو اس نے سوال کیا نسب بولو اپنے رب کا، تو رب نے سورہ اخلاص نازل کیا۔ آگے بات دوسرے خطبے میں آئے گی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم مسلمانوں کو قرآن و حدیث پڑھنے کی توفیق دے، قرآن و حدیث کو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور ان کی پیروی کرنے والے سلف صالحین محدثین مفسرین کی سمجھ کے مطابق عمل کرنے والا بھی بنائے ہماری موت تک، آمین۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى وبعد، اللہم صل وسلم علی نبینا محمد۔ آئیے ہم سورہ اخلاص کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ اللہ کے بارے میں مختصر بولا میں کہ الالہ ہے اللہ، اس جیسا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ حقیقی عبادتیں جتنی ہیں زبان سے کی جانے والی، جسم سے کی جانے والی، یا پھر مالی طور پر کی جانے والی، دل سے کی جانے والی، تمام عبادتیں کس کی ہے؟ اللہ کے لیے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات پڑھ رہے ہیں، ہر سلام پھیرنے سے پہلے قاعدے میں التحیات پڑھ رہے تو اس کا ترجمہ سمجھو۔ جتنی زبان سے کی جانے والی عبادت، جتنی جسم سے کی جانے والی عبادتیں ہیں، اور جتنی مال سے کی جانے والی عبادتیں، سب کس کے لیے؟ للہ۔ پڑھ رہے ہیں آپ لوگ التحیات میں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اللہ رب العالمین کے بارے میں سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین کون ہے۔ قل هو اللہ احد، یہ جو قل اللہ نے کہا تو اس سے پہلے سوال جو کیا گیا ہے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ نے کہلوایا نبی سے، مشرک نے جو سوال کیا اپنے رب کا نسب بیان کرو، تو رب نے کہا جواب میں قل، کہہ دیجئے، جواب میں قل کہہ دیجئے۔ آسان ہے نا؟ اب وہ صوفیزم والے قل ایسا ہے اور اس کا معنی ویسا ہے، کچھ نہیں، سوال کرا مشرک نے اپنے رب کا نسب بیان کرو، رب نے جواب دیا پیارے نبی کو بذریعہ جبرائیل یہ سورت نازل کر کے، قل کہہ دیجئے۔ آسان ہے؟ هو اللہ احد، رب کے بارے میں سوال کیا نا، نسب بیان کرو رب کا، وہ اللہ، وہ اللہ ہے۔ قل هو اللہ احد، واحد نہیں کہا اللہ نے
کیونکہ جب گنتی کی جاتی ہے واحد اثنین ثلاثہ اربعہ خمسہ، یہ اس طریقے سے رب نے احد کہا یہاں پر. قل کہہ دیجئے هو اللہ، وہ اللہ ہے احد، وہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے. وہ اللہ کیا ہے؟ اکیلا ہے. وہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. تو یہاں پر اکیلے کی بات ہے، اکیلا ہے اللہ. ٹھیک ہے، آگے سنیے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اللہ بے نیاز ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے مریم علیہ السلام کو، تو عیسیٰ کو مریم کی ضرورت تھی، لیکن اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. یہ مطلب ہے مختصر میں اللہ الصمد کا. اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے کائنات میں وہ سب کو اللہ کی ضرورت ہے. مختصر سمجھا رہا ہوں، وقت کم ہے. لم یلد ولم یولد. مشرک نے کیا سوال کیا پیارے نبی سے؟ اے محمد آپ کے رب کا نسب بیان کرو. تو رب نے جواب میں کہا لم یلد ولم یولد. نہ اس کو کسی نے جنا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا. نسب کس کا ہوتا؟ کوئی کسی قبیلے سے، قریش قبیلے سے، کوئی اوس سے ہے، کوئی خزرج سے ہے، کوئی اور کسی قبیلے سے ہے نا. ہمارے پاس آج 1442 ہجری میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے بھی کئی قبیلے ہیں. اللہ نہیں بنایا نا یہ سب. تو نسب ہوتا ہمارا کہ ہمارا نسب کیا ہے، اپنا نسب نامہ، ہمارا شجرہ نسب ہم بیان کرتے ہیں نہیں. اللہ اکبر. اللہ کا کوئی نسب نہیں، اللہ اکیلا ہے نا. هو الاول والآخر لیس قبلک شیء. ہم اللہ کو بول رہے ہیں لیس قبلک شیء، ہم اللہ سے بول رہے ہیں اے اللہ آپ سے پہلا کوئی نہیں تھا، آپ سے پہلے کوئی نہیں تھا. ولیس بعدک شیء، اور آپ کے بعد کوئی نہیں رہنے والا ہے. جب قیامت قائم ہوگی اللہ اکیلا بچنے والا ہے، اور کائنات پوری فنا ہو جائے گی. اور اس دن اللہ بولے گا، سورہ غافر سورہ نمبر 40 میں آیت ہے لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ کہیں سے جواب نہیں آئے گا تو اللہ خود بولے گا للہ الواحد القہار. اللہ اکبر. واللہ وہ اکیلا غالب ہے سب پر. اللہ اکبر. تو اللہ کے بندو، لم یلد ولم یولد، هو الاول والآخر. اللہ رب العالمین کو کسی نے نہیں جنا اور اس نے کسی کو نہیں جنا. وہ اول ہے اور وہی آخر ہے. نسب جن کا ہوتا ہے اور جو پیدا ہوتا ہے وہ مرتا بھی ہے، اور جو مرتا ہے وہ اپنے وارثین چھوڑ کر مرتا ہے. اللہ رب العالمین پیدا نہیں ہوا اور اللہ رب العالمین کو موت نہیں آئے گی، اور اللہ رب العالمین کا کوئی وارث نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کون ہے؟ اللہ پوری کائنات کا کریٹر ہے. کریٹر کا ڈیفینیشن سمجھیے انگلش میں. یہ آئی پیڈ ہے، اس کو بنانے کے لیے کچھ میٹلز کی، کچھ چیزوں کی ضرورت تھی. یہ مائک ہے، اس کو بنانے کے لیے کچھ میٹلز کی، کچھ چیزوں کی ضرورت تھی. تو اس کو بنانے والے کو انوینٹر کہا جائے گا. فرسٹ ٹائم جس نے بنایا تھا اس کو انوینٹر. اب انوینٹ ہونے کے بعد اب اس کے کاپیز بنتے جا رہے ہیں. کئی ہزار، کئی لاکھ مائکس بن رہے، کئی لاکھ اسپیکرز بن رہے. ٹھیک ہے، تو اب وہ جتنے بن رہے ہیں وہ بنانے والے کو مینوفیکچرر کہا جائے گا. بار بار بناتے جا رہا ہے وہ. ٹھیک ہے، لیکن اللہ کریٹر ہے. دنیا میں کوئی کریٹر نہیں ہو سکتا. اللہ کریٹر ہے. کریٹر کا مطلب یہ ہے the one who creates something from nothing. the one who creates something from nothing. اللہ کون ہے معلوم؟ کن کہتا ہے فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اگر اللہ کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو صرف کہتا ہے ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے. تو اللہ وہ ہے. اللہ رب العالمین اول ہے اور آخر ہے. اللہ لم یلد ولم یولد ہے. اللہ کو کسی نے نہیں جنا اور اللہ نے کسی کو نہیں جنا.
پوری کائنات کا الخالق، کریٹر اللہ ہے، اللہ ہی نے بنایا پوری کائنات، اس کی کوئی بیوی نہیں ہے، اس کا کوئی اولاد نہیں ہے، بات ذہن میں رکھیں، نہ اس کے کوئی ماں باپ ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کفو کو سمجھانے کے لیے مفسرین نے بہت کچھ سمجھا ہے، مختصر وقت میں کہوں، اور کوئی ایک ہی اس کا ہمسر نہیں، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اس کا ہمسر ہو، ہے ہی نہیں، یعنی لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، سورہ 42 آیت 11 میں اللہ نے کہہ دیا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس کے مثل کوئی نہیں ہے، اس کے مثل کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، یہاں پر اللہ کے بارے میں دو بات آپ کو سمجھنا چاہیے سورہ اخلاص کی تفسیر میں۔ یہاں پر اللہ کی ذات کے بارے میں بھی اللہ نے کہہ دیا، اللہ کے صفات کے بارے میں بھی اللہ نے کہہ دیا، اور عبادت کے بارے میں بھی اللہ نے کہہ دیا ہے یہاں پر هو اللہ احد کہہ کر، هو اللہ احد کہہ کر یہاں عبادت کی بات آ گئی، اللہ الصمد کہہ کر یہاں پر اللہ کی صفت کی بات آ گئی، لم یلد ولم یولد کہہ کر ولم یکن لہ کفوا احد کہہ کر اللہ نے اپنی ذات کے بارے میں بھی کہہ دیا، توحید عبادت بھی اس میں آ گئی اس سورے میں، توحید ذات بھی اس میں آ گئی، توحید ربوبیت جس کو کہتے ہیں، اور توحید اسماء و صفات بھی اس سورے میں آ گئی۔ اللہ اکبر، غور کریے کیسے اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اس سورے میں کیا معلوم ہوا کہ اللہ کو کسی نے نہیں جنا اور اللہ نے کسی کو نہیں جنا، اور اللہ جیسا کوئی نہیں، تو اللہ کی ذات ہے بول کے معلوم ہو رہا ہے، اللہ کی ذات ہے۔ اب جو صوفی تھا وہ مجھ سے بات کرتے ہوئے اللہ کی ذات کا انکار کر رہا ہے، اللہ ہے تو خیال میں ہے کیا، ہوا ہے کیا اللہ، نعوذ باللہ، نہیں اللہ ہے، کہاں ہے اللہ ہر جگہ ہے، تو اور ہر جگہ کہاں ہے، یہ کہنا کفر ہو جاتا ہے۔ میں بتا رہا ہوں اللہ کی ذات ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ نے کہا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، اس کے دو ہاتھ ہیں اور وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اللہ کے دو ہاتھ ہیں اور وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اللہ نے کہا سورہ مائدہ میں۔ تو ہاتھ کا مطلب ذات ہوا یا قدرت ہوا؟ اللہ نے ہاتھ کہا، ید یعنی ایک ہاتھ، بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، اللہ کے دو ہاتھ ہیں، جیسے چاہتا ہے ویسے خرچ کرتا ہے۔ اللہ نے یہاں پر قدرت نہیں کہا، ہاتھ کہا، تو ہاتھ ماننا ہے، لیکن صوفی کیا بولتا ہے، قدرت، ہاتھ نہیں قدرت، نعوذ باللہ۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نجم میں اس کی پنڈلی کا ذکر کیا ہے، تو ہم کو پنڈلی ہی ماننا ہے۔ اللہ رب العالمین جب نور کی چادر پنڈلی پر سے ہٹائیں گے قیامت والے دن، تو جو نمازی ہوں گے اس دنیا میں وہ تو سجدے میں گر جائیں گے اللہ کے سامنے قیامت والے دن۔ تو اللہ کی پنڈلی ہے، اللہ نے قرآن میں کہا ایمان لاؤ، ایمان لاؤ اللہ کی پنڈلی پر، کیسی ہے تصور نہیں کرنا ہے، اللہ کے ہاتھ کیسے تصور نہیں کرنا ہے، اللہ کی پنڈلی کیسے تصور نہیں کرنا ہے، اللہ کے آنکھ کیسے، اللہ کے کان کیسے تصور نہیں کرنا ہے۔ سورہ رحمان آپ میں سے کئی لوگ پڑھے ہوں گے، سنے ہوں گے، وجہ ربک، وجہ واو جیم ہا، وجہ یعنی فیس، ایف اے سی ای، فیس، صورت، چہرہ، سمجھ رہے؟ وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کائنات پوری فنا کر دے گا اللہ، کل من علیہا فان، کائنات جو کچھ ہے سب فنا کر دے گا اللہ قیامت والے دن، وَيَبْقَى، اور باقی رہ جائے گا، وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، تمہارے رب کا بڑے عزت و جلال والا چہرہ باقی رہنے والا ہے۔ اللہ نے اپنے چہرے کا ذکر کر دیا، تو مراد کیا ہے، چہرے سے مراد کیا ہے؟ چہرے سے مراد اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اب آئیے سورہ قیامہ پڑھتے ہیں۔ سورہ قیامہ میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ الی ربها ناظرہ، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، قیامت والے دن کچھ چہرے بہت زیادہ تر و تازہ ہوں گے، بہت روشن چہرے ہوں گے، الی ربها ناظرہ، اور اپنے رب کے طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ پہلے ضاد ہے، بعد میں ضا ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ ضاد سے ہے، اور بعد میں کیا ہے، الی ربها ناظرہ زوئے سے ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اب ہم سمجھائیں گے باریکی جو مفسرین اور صحابہ و محدثین سمجھے، ہم صوفیوں کی سمجھ تو نہیں سمجھیں گے۔ اب قیامت والے دن ہم اللہ کا دیدار کریں گے، یہ ایمان ہے یا نہیں ہے؟ ہے۔
اور قرآن سے سورہ قیامہ کی آیت سے معلوم ہوا کہ الی ربها ناظرہ، تو اللہ کو دیکھیں گے. تو اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کی ذات ہے، ماننا ہے. اللہ ایک خیالی بات نہیں ہے، اللہ ذات ہے. کیسی ذات ہے اللہ ہی کو معلوم، اللہ کیسا ہے ہم تصور نہیں کرنا. اور ایک بات، اللہ کی ذات ہے نا بھائی، کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ اللہ نے خود قرآن میں کہہ دیا کہاں ہے. اب یہ بحث شروع ہوئی. مختصر میں اپنے خطبے کے اینڈ میں یہ کہوں گا آپ کے سامنے کہ اللہ نے خود کہا اللہ کی ذات کہاں ہے. اللہ کی ذات کہاں ہے؟ سن لو اللہ کے بندو. سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 5، الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا. ٹھیک ہے. اور اگر آپ سورہ 7 سورہ الاعراف آیت نمبر 54 پڑھیں گے تو اس میں کیا کہا اللہ نے؟ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. تمہارا رب نے جو کچھ یہ بنایا، خلق السماوات والارض، زمین و آسمان تمہارے رب نے بنایا، فی 6 ایام، 6 یوم میں، 6 دنوں میں اللہ نے بنایا. ثم استوى علی العرش، اور اللہ نے اپنے آپ کو عرش پر مستوی کیا. عرش کہاں ہے؟ 3194 صحیح بخاری پڑھ لیجئے. رب نے، پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اس حدیث کو، حدیث لمبی ہے. لما قضى الله الخلق كتب في كتابه، جب اللہ نے اپنی مخلوقات کی تخلیق کیا تو پھر اللہ نے لکھا اپنی کتاب میں. كتب في كتابه، لکھا اللہ نے اس کی کتاب میں. فهو عنده فوق العرش، وہ کتاب ہے اس کے پاس عرش کے اوپر. فوق العرش، فوق العرش، عرش کے اوپر. یہاں فوق، فا واو قاف پر زبر، فوق، فوق یعنی اوپر، تحت یعنی نیچے. فوق العرش، عرش کے اوپر. اللہ رب العالمین کی جو کتاب عرش کے اوپر ہے، عندہ کے ساتھ الفاظ ہیں یہاں پر حدیث میں پیارے نبی کے، وَهُوَ عِندَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ، جو کتاب ہے فَهُوَ عِندَهُ، وہ کتاب ہے اس کے پاس، عندہ اس کے پاس، فوق العرش، عرش کے اوپر. پیارے نبی کی حدیث میں بھی عرش کے اوپر کا ورڈ آ گیا. قرآن میں سورہ 6 آیت 18 پڑھیں گے تو بھی معلوم ہوتا ہے، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ بہت غالب ہے، اپنے بندوں سے بلند ہے. فوق عبادہ، اب عبادہ میں صرف انسان ہے، عبادہ میں فرشتے بھی تو آتے ہیں، اللہ کے بندے نا فرشتے بھی. تو عبادہ، تو فرشتے کہاں ہیں؟ 7 آسمانوں پر بھی فرشتے ہیں. تو فرشتوں کے اوپر فوق عبادہ کہا اللہ نے سورہ 6 آیت 18 میں. تو اللہ رب العالمین اپنے ہر عباد سے فوقہ ہے، برتر ہے، بلند ہے، اوپر ہے. تو اللہ رب العالمین کو ہر جگہ نہیں ماننا اللہ کے بندو. اللہ رب العالمین اوپر ہے، 7 آسمانوں کے اوپر. اگر آپ 149 یا 249 نمبر والی حدیث پڑھیں گے کتاب التوحید امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث ہے. حدیث لمبی ہے، اس کے اندر آخری الفاظ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر، پانی کے اوپر ہے. والعرش فوق الماء، ماء یعنی پانی، عربی میں ماء کہتے ہیں پانی کو. والعرش فوق الماء، اس کا عرش پانی کے اوپر ہے. اور وہ پانی کا ہے معلوم؟ اس زمین سے پہلا آسمان 500 سال کا فاصلہ، پہلے آسمان سے دوسرا آسمان 500 سال کا فاصلہ، دوسرے سے تیسرا 500 سال، تیسرے سے چوتھا 500 سال، چوتھے سے پانچواں 500 سال، پانچویں سے چھٹواں 500 سال، چھٹویں سے ساتواں 500 سال. اور ہر آسمان کی موٹائی بھی 500 سال کے برابر. 7ویں آسمان تک پہنچنے کے لیے 7000 سال لگتے ہیں اس زمین سے. پیارے نبی کے صحابی کی بات سنا رہا ہوں، حدیث صحیح سند کے ساتھ سنا رہا ہوں، ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب التوحید سے سنا رہا ہوں حدیث. 7ویں آسمان کے اوپر 500 سال کے فاصلے پر ایک کرسی ہے. وہ کرسی جو ہم پڑھتے ہیں آیت الکرسی، سورہ بقرہ آیت نمبر 255، وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر لیا ہے. آسمان کا یہ کونے سے وہ کونے تک آج تک کوئی انسان، کوئی سائنسداں نہیں دیکھ سکا. تو کہاں شروع ہے آسمان اور کہاں ختم ہے آسمان اللہ کو معلوم ہے. وہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اس کی کرسی کے بارے میں کہ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے ہے. وہ کرسی کہاں ہے معلوم؟ اس زمین سے 7500 سال کے فاصلے پر وہ کرسی ہے. اس کرسی کے اوپر 500 سال کے فاصلے پر سمندر ہے، پانی. والعرش فوق الماء واللہ فوق العرش، وہ عرش پانی پر ہے اور اللہ اس عرش پر ہے. یہ 8000 سال لگتے ہیں اس زمین سے
اللہ کے عرش تک، اور وہ اللہ ہی جانتے ہیں وہ کیسے وہاں تک پہنچ ہے. سبحان اللہ. ہمارے نبی 7ویں آسمان تک پہنچے تھے، سدرۃ المنتہا تک پہنچے تھے معراج کی رات میں. ہم یہ پڑھ رہے ہیں سورہ نجم میں اور احادیث صحیحہ میں. تو اللہ کے بندو یاد رکھو، اللہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے، کیونکہ دنیا پوری، اور یہ دنیا ایک گلوب نہیں، یہ گلوب ارتھ، یہ پلانٹ ارتھ، یہ ایک ذرہ ہوگا اللہ کی نظر میں. پوری یونیورس کتنی ہے؟ سائنسدان کہتے ہیں 250 بلین گیلیکسیز کا ایک ملکی وے ہوتا، ایسے 250 بلین ملکی ویز کا ایک یونیورس ہوتا. ایسے کئی انکاؤنٹیبل یونیورسز خلا میں ہیں، اسپیس میں ہیں. ہمارا رب کیسا ہے؟ ہم بول رہے ہیں ہر روز نماز میں، اذان میں، اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے. کیسا بڑا ہے وہ اللہ کو معلوم، اللہ کیسا ہے. اور اللہ رب العالمین عرش پر کیسے مستوی ہے وہ اللہ کو معلوم ہے. اس کی شان کو جیسے لائق ہے وہ اپنے عرش پر مستوی ہے. ہم تصور نہیں کرنا، بس ایمان لانا، جیسے صحابہ اور اہل بیت اور تمام ان کے پیروی کرنے والے تابعین، تبع تابعین، محدثین نے ایمان لائے ہیں. اللہ کے بارے میں لا علمی میں کچھ بھی بولیں گے تو کفر ہو جائے گا. اللہ کے بندو بس اللہ پر ایمان لاؤ، جیسے قرآن حدیث میں لکھا گیا ہے. یاد رکھو اللہ کے بارے میں کوئی خیالات نہیں، کوئی تصورات نہیں. جتنا آسان سمجھا دیا گیا ہے ویسا سمجھ لو اور اپنے آپ کو کفر سے بچا لو. وحدت الوجود کا عقیدہ کفر ہے. اللہ کو ہر جگہ یا ہر چیز میں اللہ کو ماننا یہ کفر ہے. اللہ ہمارے اندر نہیں سماتا، اللہ کائنات میں نہیں سماتا. پوری کائنات اللہ کے سامنے ہے. اور ہم اگر مثال کے طور پر سمجھ لیں کہ اگر ہماری انگلی کی ایک انگوٹھی نکال کر ہم ایک ڈیزرٹ میں ڈال دیں، ڈیزرٹ کو اس انگلی سے کمپیئر کر کے دیکھیں تو انگلی کی انگوٹھی سے کمپیئر کریں ڈیزرٹ کو، تو انگوٹھی کتنی چھوٹی دکھے گی اس ڈیزرٹ کے سامنے. وہ انگوٹھی کے برابر بھی ہم نہیں مانتے کمپلیٹ یونیورس کو اللہ کی نظر میں. اتنا اکبر اور اتنا العظیم اللہ ہے. سبحانہ ربی العظیم. ہم رکوع میں بول رہے ہیں پاک ہے ہمارا رب جو العظیم ہے، بہت عظمت والا ہے. بس ہم اللہ پر ایمان رکھنا ہے جیسے رکھے تھے نبی اور صحابہ نے، اور اپنے آپ کو ہم کفری عقیدوں سے بچانا ہے. اللہ رب العالمین کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کے صفات میں کوئی شریک نہیں ہے. اللہ کے لیے جتنی عبادتیں ہیں اس میں کسی کو شرک نہیں کرنا ہے، شریک نہیں کرنا ہے. ہم اپنے عقیدہ توحید میں پکے اور سچے رہنا ہے نبی اور صحابہ کے مطابق، تبھی جنت مل سکتی ہے موت کے بعد. اللہ ہم سب کو ہر قسم کے شرک سے، کفر سے، بدعت سے، خرافات سے بچائے. اللہ کی سچی معرفت اللہ ہمیں عطا کر دے. جیسے نبی اور صحابہ نے سمجھے تھے ویسی معرفت ہم کو مل جائے. اللہ کے نبی کی سچی معرفت ہم کو مل جائے جیسے صحابہ اہل بیت نے سمجھے تھے. اسلام کی صحیح معرفت ہم کو مل جائے اے اللہ جیسے نبی اور صحابہ سمجھے تھے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے. اے اللہ ہم نے ہوش سنبھالنے سے لے کر اب تک جتنے بھی بڑے گناہ یا چھوٹے گناہ کیے ہیں اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے. یا اللہ ہم بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ کیے ہیں، جان بوجھ کر کیے ہیں، انجانے میں کیے ہیں. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو آپ معاف کر دیجئے. یا اللہ آپ کو آپ کی العفو صفت کا واسطہ آپ ہمیں معاف کر دیجئے. یا اللہ ہم پر رحمتیں برکتیں نازل کریے. یا اللہ بارش کبھی رحمت بھی ہے آپ کی اور کبھی عذاب بھی ہے. یا اللہ آپ کے عذاب ادنا جو دنیا میں آتے ہیں اللہ آپ کے تمام عذاب ادنا سے ہم مسلمانوں کی حفاظت کریے. یا اللہ وہ انسان جو آپ کے خلاف کچھ نہیں بولے، اسلام کے خلاف کچھ نہیں بولے لیکن آپ پر ایمان نہیں لائے ہیں، اللہ ان کو اسلام دے دیجئے. یا اللہ جو آپ کے دشمن، آپ کے اسلام کے دشمن، یا اللہ ان کو نیست و نابود کریے. یا اللہ جو مسلمانوں کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں ان کو آپ نیست و نابود کر دیجئے. یا اللہ آپ ہماری مدد کریے. یا اللہ ہم پر رحم و کرم کریے. یا اللہ مصیبت میں جو لوگ ہیں آپ ان کی مدد کریے. یا اللہ آپ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں. یا اللہ ہم آپ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگتے نہیں. یا اللہ ہم مشرک نہیں. یا اللہ ہم بدعتی نہیں ہیں. یا اللہ ہم توحید والے ہیں، سنت والے ہیں آپ کی توفیق سے. یا اللہ آپ کو آپ کے المجیب صفت کا واسطہ وسیلہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجئے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرك والمشركين. اللهم من ارادنا واراد بالمسلمين سوءا فاشغله بنفسه. اللهم اهلك الظالمين بظلمهم. اللهم اصلح احوال المسلمين في فلسطين. اللهم اصلح احوال المسلمين في الشام. اللهم اصلح احوال المسلمين في العراق. اللهم اصلح احوال المسلمين في اليمن. اللهم اصلح احوال المسلمين في ميانمار. اللهم اصلح احوال المسلمين في الباكستان. اللهم اصلح احوال المسلمين في الهند.
الهند. اللهم أصلح أحوال المسلمين في الكشمير. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا وهاب، اللهم ألبسنا لباس التقوى وألزمنا كلمة التقوى وأمتنا حين ترضى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.